uncertainty still surrounds نواز return to پاکستان. یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر مختلف جو ہے زاویوں سے انہوں نے اسٹوری کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, کب آئیں گے. ایک تاریخ 16 سپٹمبر کی ہے جب نیکسٹ جو چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے. اس کے بعد پھر بات ہو رہی ہے کہ جب نئے الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پھر اس سے پہلے کچھ عرصہ آئیں گے تاکہ ماحول بنا ہو آ کے وہ الیکشن کمپین کی طرف چلے جائیں. اس موضوع کے اوپر بات کریں, لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں اپنے پارٹیسپینٹس کے پاس جانے سے پہلے جو شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں جو بڑے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بات کی تھی وہ پہلے سنا کہ اگر جیت گئے, اب ظاہر ہے وہ تو الیکشن بتائے گا. خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک جو ہے ماحول ہمارے سامنے ایک تصویر رکھی ہے کہ کب واپسی ممکن ہو سکتی ہے بڑے میاں صاحب کی. میاں صاحب 15 ستمبر کے بعد ہی آئیں گے جب موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے. یہ ایک بالکل آپ نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ ایک چیز ہے. عدلیہ کا جو اس وقت بیہیویئر ہے پچھلے 2 3 4 5 ماہ سے جو جا رہا ہے گڈ ٹو سی یو والا جو بیہیویئر ہے اس سے خدشہ ہے ہمیں کسی اور طرف نہ سارا سلسلہ چل پڑے. We don't want to risk our leaders' freedom. ہمیں مہینہ 1.5 مہینہ بھی مل جاتا ہے. نواز شریف جو ہے وہ مہینے 1.5 مہینے میں جو ہے جس طرح اثر انداز ہوگا انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. ناظرین, حال ہی کے اندر جو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے وہ آپ کو پتہ ریویو ججمنٹ کے حوالے سے وہ کینسل کر لیا گیا. اس کے اوپر تو ڈفرینٹ بیانات آ رہے ہیں, اس کے اوپر آئینی اور قانونی ماہرین کا ایک اختلاف ہے, لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ جو ان کی مدت تا حیات ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے وہ اب 5 سال تھی, وہ ختم ہوگی, نیا قانون بن گیا. سنیں ذرا. میاں نواز شریف صاحب اور دیگر وہ جو درجنوں لوگ تھے جنہیں تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا صرف 184(3) کے کیسز میں, وہ سب جو ہیں وہ 5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد وہ اہل ہو چکے ہیں انتخابات میں حصہ لینے کے. تو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. جی حسن, پھر یہ انصاف کے پلڑے میں دیکھ رہا خواجہ آصف صاحب وہ جب تک برابر نہیں ہوں گے تو آپ کو کب ماحول بنتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ اور کیا چاہیے. نہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ والا تو معاملہ ہو چکا ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کا وہ بھی شاید ایک ایشو ہے, لیکن ایک بہت بڑی نشانی ہوگی ریٹرن آف نواز شریف صاحب کی. وہ اس کا نشانی یہ ہوگی کہ امجد پرویز صاحب جو ہیں ایک اپلیکیشن ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے وہ کسی بھی کورٹ میں جب وہ دائر کریں گے تو آپ کو اور مجھے وہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہوگا کہ جی آج کل پرسوں جو ہے وہ میاں صاحب کی فلائٹ آنے والی ہے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں, اگر بہت سے لوگ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ود ان مسلم لیگ نون بھی لوگ نہیں چاہتے کہ وہ آئیں, تو میاں صاحب جب آئیں گے تو بہت طاقت سے آئیں گے, کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا. ہی از کمنگ بیک ود اے فل اسٹرینتھ. یہ بہت اتھینٹک بات ہے. اگر کوئی ان کے سامنے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا بھی تو وہ رکاوٹ کھڑی نہیں ہوگی. فل اسٹرینتھ, تو فل اسٹرینتھ کے اندر آپ کے انگریڈینٹس کون کون سے ڈالتے ہیں؟ فل اسٹرینتھ کے انگریڈینٹس یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ آتے ہیں تو پہلے بازو مروڑ دی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو بازو مروڑتے ہیں نا وہ بازو نہیں مروڑی ہوگی, وہ فری ہینڈ ملے گا. مطلب آپ کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ عوام جو ہے چھوٹے میاں صاحب عوام کو لے کے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے, کیونکہ پہلے تو آپ کو یاد ہو گیا وہ مال روڈ پہ ہی رہ گئے تھے, اور لیکن وہ میرے خیال میں لندن جا رہے ہیں. وہ بھائی کے ساتھ آئیں گے یا لے کے آئیں گے ان کو؟ ویل آئی ڈونٹ نو کہ ان کی جو ڈیٹ ہے میں بتا رہا ہوں نا, امجد پرویز صاحب کی اپلیکیشن جب آئے گی نا, اچھا نہیں یہ تو اس کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی تاریخ کو وہ آ رہی ہے. یو آر اسٹیٹنگ دا آبویس, کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں جتنے بھی ان کے لوگ آئے ہیں وہ پہلے جن کی بیل پروٹیکشن بیل ہو گئی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈار صاحب جس طرح آئے ہیں یا سلمان صاحب کے بیٹے شہباز صاحب کے بیٹے آئے ہیں, داماد وغیرہ ہیں, تو پروسیس تو یہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اب سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے. جب وہ آئیں گے اور وہاں پر بہت بڑا استقبال ہوگا, مسلم لیگ نون اس کو بہت بڑا شو بنائے گی, اور اس کے بعد لیکن مجھے بہت جلدی یعنی اگلے مہینے کا انہوں نے سپٹمبر میں کہا ہے, سپٹمبر میں جو آتے دکھائی نہیں دے رہے. چلیں چوہدری صاحب جی, آپ کے پاس اس حوالے سے خبر رہی ہے, پہلے بھی آپ نے بات کی, تو استقبال کی تیاریاں پچھلے دنوں یاد ہوگا وہ بات ہوئی تھی ہمارے جو ہیں فارمر ہو گئے ہیں اب تو انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب نے, انہوں نے لیٹر بھی نکال دیا کیونکہ پنجاب کے وہ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے کہا جی تیاری رکھیں, یونین کونسل لے کے تحصیل اوپر لے سب جگہ آپ بالکل جو ہے آپ نے بھرپور انداز سے بڑے میاں صاحب کو ویلکم کرنا ہے. تو کب ہم تیار کریں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی رائے جو ہے مسلم لیگ, آپ نے صحیح کہا ہے خاور گورنمنٹ صاحب, آپ کیا درست ہے اطلاع کہہ لیں یا اسیسمنٹ کہ مسلم لیگ اس وقت اس معاملے پر یکسو نہیں ہے. میاں شہباز شریف آپ نے آدھا ان کا بیان جو ہے سنایا ہے,
اگلے دن انہوں نے جب دوسرا انٹرویو دیا تو اس میں انہیں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ میاں صاحب کب لینڈ کریں گے، یعنی پہلے ایک دن پہلے والے بیان کو واپس لے لیا. تو یہاں تو یہ بات ہے. دوسرا، پہلے میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو عوامی طاقت، وہ مقبولیت، وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بلا مقابلہ ون ہارس ریس ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو دس از آل پاس. اب پوری دنیا سب نے دیکھ لیا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. نہ کوئی ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے جاتے ہوئے 200 بندوں نے ریسیو کیا ہے، تو نہ ان کو آتے ہوئے اس طرح کا جمع غفیر ملنا ہے. کیونکہ لوگ جو ہے نا، ان کی جو حالت ہو گئی ہوئی ہے جس کو آپ بھی اگنور نہیں کر سکتے، وہ بہت سارے لوگوں کے سے یعنی تقریباً نالا ہے. چوہدری صاحب دیکھیں، لوگ بڑے خوش ہیں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے وہ جو ہے نا ڈالر کو وہ 300 روپے سے زیادہ کر گئے ہیں. تو اب مجھے تو ڈالر آئے گا باہر سے $1 $10 $20 جو مجھے میرے رشتے دار بھجوائیں گے، میں تو امیر ہو جاؤں گا. آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر تو کافی زیادہ لوگ باہر ہیں. آپ کا اچھا خاصا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون، کیوں بینگ اے رپورٹر آپ ڈیلی بیسز کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. یہ جو چوہدری صاحب نے بات کی ڈویژن کی، حسن نے بات کی کہ نہیں بس اب گلیاں انہوں دے واسطے صاف ہیں، سنجیاں نے، اور بس اب وہاں پہ گھومے پھریں گے. وہ دیکھیں خاور صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا تو صحت کا ایشو ہے. اچھا سوری، اس سٹوری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا لیڈر 74 سال کا ہے، ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کی 2 ہارٹ سرجریز ہو چکی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ہم کسی صورت میں ان کی لائف کو ڈینجر میں نہیں ڈالیں گے. تو یہ میں بعد میں حسن کے پاس آتا ہوں. نہیں وہ جب یہاں سے گئے تھے تو وہ صحت کی بنیاد پر گئے تھے نا، کہ صحت ٹھیک نہیں ہے تو اسی وجہ سے گئے تھے. آیا وہ صحت مند ہو گئے ہیں یا نہیں ہو؟ اگر ہو گئے ہیں تو پھر انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی سیاسی دوائی کا انتظار ہے؟ سپٹمبر کا کیوں انتظار کیا جا رہا ہے؟ واپس آ جانا گورنمنٹ چاہیے. صاحب ایک بات، جہاں تک آپ نے گروپنگ کی بات کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این میں 2 گروپ ہیں. ایک مریم نواز گروپ ہے، اور لیکن اظہر صاحب ماضی کے اندر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، مطلب وہ ایک جو ہے ایک بات کرتا ہے دوسرا، لیکن ایونچولی دے آر ٹوگیدر، وہ سارے پلان کیا ووٹ ہوتا ہے. بینک نواز شریف کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ووٹ بینک تو پھر ڈویژن کیسے؟ لیکن ڈویژن تو ہے. کیا وہ ریسیو نہیں کریں گے میاں صاحب کو؟ میاں صاحب کو حسن صاحب میں نے دیکھا تھا ادھر گرفتاریاں دے دی تھیں 0 پوائنٹ پہ جب وہ آ رہے تھے. احسن اقبال، راجہ ظفر الحق سب نے فرمائشی گرفتاریاں دے دی تھیں. لیکن اب تو ماحول بڑا مختلف ہے. ہاں اب رکاوٹیں نہیں ہے، پنجاب میں بھی ماحول سازگار ہے، مرکز میں بھی فیوریبل صورتحال ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فاروق صاحب، جی چوہدری صاحب، محترم بات یہ ہے، یہ ایک میں نام نہیں یہاں لے سکتا کیونکہ میرے بڑے محترم دوست ہیں پلیز. اور خاور گومن صاحب آپ کی بھی برادری کے ہیں. انہوں نے مجھے حتمی طور پر یہ بتایا، وہ اب عہدے پر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے معاملے میں جو ریزرویشن موجود ہیں وہ راول ڈیم کے ارد گرد علاقوں میں وہ موجود ہیں. میں اس سے زیادہ نہ صاحب کا نام دوں گا، میرے دوست ہیں، اور نہ ان کی بات چیت کو باہر لاؤں گا. اچھا حسن فہد حسین صاحب ان کے کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ بھی رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ان سے بہتر کوئی آپشن ہو نہیں سکتا شہباز شریف صاحب کے سے بہتر، لہٰذا جو باہر ہیں وہ باہر رہیں گے، جو اندر ہیں وہ اندر رہیں گے.